بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز کے جزء ثانی میں مقصد سادس اور مقام ثانی جو ظنون معتبرہ کے بارے میں ہے اس کے بیان میں تھی اور فصل ثالث تک پہنچے تھے۔ گزشتہ درس میں عرض ہوا کہ یہ فصل ثالث چھٹی فصل حجیت خبر واحد کے بارے میں ہے، یا بہتر تعبیر وہ سنت کہ جو خبر واحد کے ذریعے سے نقل ہوتی ہے، آیا وہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ عرض ہوا کہ اس مسئلے کے اندر دو قول ہیں۔ بعض بزرگان کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں ہے، جیسے شیخ مفید، سید مرتضیٰ، قاضی ابن براج، مرحوم طبرسی، ابن ادریس حلی، یہ بزرگان قائل ہیں کہ خبر واحد پر شریعت میں عمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقابلے میں مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اور سارے متأخرین خبر واحد کی حجیت کے قائل ہیں۔ عرض ہوا کہ فی الحال ہماری گفتگو اس نقطے کے بارے میں ہے کہ خبر واحد فی الجملہ حجت ہے، من باب قضیہ محملہ کہ جو قوت جزئیہ میں ہے۔ صرف ہم سلب کلی کے مقابلے میں جو حضرات کہتے ہیں کہ خبر واحد اصلاً حجت نہیں ہے، ان کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ خبر واحد فی الجملہ حجت ہے۔ باقی خبر واحد کی حجیت کا دائرہ کہاں تک ہے، کیسے ہے، کہ انشاءاللہ اس کو آگے بیان کریں گے۔ ایک نقطے کی جانب میں اشارہ کروں، دیکھیں یہ علمی مباحث ہیں اور ان کا بہرحال اپنی جگہ پر ثمرہ بھی ہے، لیکن جو واقع مطلب ہے اگر اس کی طرف آپ جائیں، جیسے مثلاً اخباری ہے، اخباری کہتے ہیں کہ جو ہمارے کتب اربعہ ہیں یا کتب معتبرہ، بعض اخباری کہتے ہیں کہ ان کتب اربعہ اور کتب معتبرہ کی جتنی بھی روایات ہیں وہ قطعی ہیں، یقینی ہیں۔ اخباریوں کی یہ نظر ہے۔ ان کے مقابلے میں اصولی حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ نہ، یہ دعویٰ بہت بڑا ہے کہ ہم آئیں اور کہیں کہ کتب اربعہ کے اندر جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری کی ساری قطعی ہے، یہ ناانصافی ہے۔ لیکن بعض معتدل اخباری وہ کہتے ہیں کہ ہم قطعی کی بات نہیں کرتے کہ ساری کی ساری قطعی ہیں، لیکن یہ کتب اربعہ کی جتنی روایات ہیں وہ قرائن قطعیہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کہ اصطلاحاً ان کو کہتے ہیں محفوف بقرائن قطعیہ۔ خود بے شک ہم کہیں کہ سند کے لحاظ سے شاید قطعیت نہ ہو، لیکن بہت سارے قرائن کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری کی ساری روایات یقینی ہیں۔ ان کے مقابلے میں اصولی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ، ضروری نہیں ہے کہ آپ تمام روایات کے بارے میں کہیں کہ وہ محفوظ ہے
گھری ہوئی ہیں قرائن قطعیہ میں، نہ اخبار احاد ہے اکثریت سے۔ جب اخبار احاد ہیں تو خبر واحد کے بارے میں بحث ہے کہ آیا خبر واحد سے سنت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ خبر واحد کے ذریعے سے سنت ثابت ہوتی ہے، دوسرے لفظوں میں خبر واحد حجت ہے، وہ ادلہ اربعہ سے تمسک کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حجیت خبر واحد پر قرآن، سنت، سیرہ عقلاء اور اسی طریقے سے اجماع، یہ ادلہ اربعہ ہمارے پاس حجت ہے۔ اچھا، انشاءاللہ بیان کریں گے کہ اجماع سے بھی مراد اجماع قولی عملی دونوں ہے، پھر سیرہ عقلاء بھی ہے، کہ ہر ایک کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ شروعات ہم جو کر رہے ہیں، آغاز کر رہے ہیں قرآن مجید سے۔ پہلی دلیل جو حجیت خبر واحد پر معمولاً دی جاتی ہے وہ ہے آیہ نبأ، سورہ حجرات کی 6 نمبر آیت ہے۔ اس آیہ نبأ کے بارے میں کہتے ہیں کہ سبب نزول اور شان نزول یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید ابن عقبہ کو کہا کہ بنی مستلق قبیلے سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ولید ابن عقبہ زمانے جاہلیت میں اس بنی مستلق قبیلے کے ساتھ بغض رکھتا تھا، ان کی عداوت تھی، آپس میں جھگڑا تھا، وہ پرانی عداوت تھی۔ اب ولید بن عقبہ ادھر گیا، ظاہراً لوگ اس کے استقبال کے لیے گئے کہ پیغمبر کا نمائندہ آیا ہے، لیکن یا تو اس نے ایسے سمجھا یا خود بے ایمانی کی بنا پر واپس آیا اور آ کر رسول اللہ کو گزارش دی اور کہا کہ یا رسول اللہ، وہ لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں مجھے۔ اچھا، جیسے ہی مسلمانوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے پیغمبر کے نمائندے کو قتل کرنا چاہا، زکوٰۃ دینے سے بھی منع کر دیا، تو پیغمبر اکرم بھی ظاہراً جلال میں آئے، کیونکہ بالآخر ظواہر پر عمل کرتے تھے نا، اور مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ قتال کرتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ مرتد ہو جائیں اور پیغمبر کے نمائندے کے ساتھ ایسے کریں؟ اب جب مسلمان آمادہ ہو گئے جنگ کے لیے تو یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، کہ جس آیہ کریمہ میں کہا گیا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو جستجو کرو، جلدی میں اقدام نہ کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ اس کے بارے میں بیان کریں گے کہ یہ مفعول لہو ہے، یعنی خشیت ان تصیبوا قوما بجہالۃ، خوف ہے اور ڈر ہے اس بات کا کہ تم لوگوں کے ساتھ ملاقات کرو جہالت کی صورت میں، یعنی عاقلانہ اقدام نہ کریں، آپ غیر دانش مندانہ اقدام کریں اور لوگوں کے ساتھ جا کر اس طریقے سے آپ لڑیں۔ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، اور پھر تم لوگ اپنی اس جہالت کے اقدام کی بنا پر، اپنے کیے پر، جو آپ نے کام کیا اس پر نادم ہو جاؤ۔ یہ آیہ کریمہ کا شان نزول ہے۔ اچھا، ایک نقطہ جو قرآنی اور تفسیری نقطہ بھی ہے، پھر آیت کے بحث میں چلیں کہ اس سے کیسے حجیت خبر واحد پر استدلال کیا گیا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں آگے، لیکن پہلے ایک نقطہ سن لیں قرآن فہمی کا۔ شان نزول، سبب نزول کبھی بھی آیت کے عمومی مفہوم کو مقید نہیں کرتا۔ اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے اگر یہ شان نزول اور سبب نزول ہے، آپ کہیں کہ یہ آیت فقط مخصوص ہے اسی ولید ابن عقبہ کے ساتھ، نہ، مخصوص اس کے ساتھ نہیں ہے، اگرچہ اس کے مورد میں نازل ہوئی ہے، لیکن قرآن مجید نے ہمیں ایک عمومی قانون دیا، قرآن مجید نے ایک عمومی
اصول دیا کہ دیکھو جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تم اس کے بارے میں جستجو کرو، جلدی میں عمل نہ کرو۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم قانون ہے قرآن مجید کو سمجھنے کا۔ ہم کیا کرتے ہیں، بہت ساری آیات کے اندر دیکھتے ہیں کہ شان نزول ایک خاص ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بس آیت سے یہی مراد ہے۔ ایسے نہیں ہوتا عزیز من۔ شان نزول کبھی بھی آیت کے عام مفہوم کو تخصیص نہیں لگاتا۔ اگر اس طریقے سے ہو کہ جو آیت جس مورد میں نازل ہوئی ہے وہ فقط اسی کے ساتھ مخصوص ہو، تو پھر قرآن مجید کی جو آفاقیت ہے، قرآن مجید کی جو عمومیت ہے، وہ تو ختم ہو جائے گی۔ یعنی ہم آئیں اور آ کر کہیں کہ یہ آیت فقط اور فقط مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ ولید بن عقبہ کے ساتھ۔ کیا اس آیت کریمہ میں دوسرے لوگوں کے لیے درس نہیں ہے؟ کیا یہ آیت آپ کے لیے اور ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے؟ کیا یہ آیت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ کیا اس آیت کے اندر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے پیغام نہیں ہے؟ یہ اصل مقصد ہے کہ قرآن مجید کے جو قوانین ہیں، قرآن مجید جو بیان کرتا ہے وہ عمومی اصول بیان کرتا ہے۔ تو یہ شیعہ سنی تمام علماء کے نزدیک مسلمہ مسئلہ ہے کہ شان نزول اور سبب نزول کبھی بھی آیت کو اس کے ساتھ مخصوص نہیں کرتا۔ اس نقطے کو مد نظر رکھیں۔ اگرچہ اس شان نزول اور سبب نزول سے ہمیں اس آیت کی فضا کا پتہ چلتا ہے کہ کس فضا میں نازل ہوئی ہے، لہذا اس کا اپنا ایک اثر ہے، اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن آپ آئیں اور آیت کو فقط اور فقط اسی مورد کے ساتھ مخصوص کر دیں، یہ غلط بات ہے۔ اس نقطے کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں اور قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ اپنے لیے اس کو مشعل راہ قرار دیں۔ اس نقطے کو اگر خوب طریقے سے آپ نے سمجھا، بہت سارے مقامات پر آپ کو قرآن سمجھنے میں بالکل آسانی ہو جائے گی۔ جگہ جگہ پر جو سبب نزول ہوتا ہے، مثلا بعض روایات میں آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم امیر المومنین ہے۔ بعض روایات میں پڑھتے ہیں صراط مستقیم دین ہے۔ بعض روایات میں پڑھتے ہیں صراط مستقیم قرآن ہے۔ اگر ہمارے اس اصول کو آپ سمجھ لیں کہ صراط مستقیم کا عمومی معنی ہے اور اس صراط مستقیم کا کامل ترین مصداق امیر المؤمنین کی ذات بھی ہے، دین بھی ہے، قرآن بھی ہے، یہ ساری باتیں درست ہو جائیں گی۔ اب یہاں پر یہ نہیں کر رہے ہم کہ ایک لفظ کو ایک سے زیادہ معنیوں میں استعمال کریں، نہ، صراط مستقیم کو ہم نے ایک مرتبہ امیر المؤمنین، ایک مرتبہ قرآن اور ایک مرتبہ دین کے معنی میں استعمال نہیں کیا۔ صراط مستقیم وہی راہ خدا، جو سیدھا راستہ ہے، جو آپ کو خدا تک لے کر جاتا ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اب اس سیدھے راستے کا، وہ جو مستقیم راستہ ہے جو آپ کو بندگی کی شاہراہ پر لے کر چلتا ہے اور خدا تک پہنچاتا ہے، وہ سیدھا راستہ مختلف مصادیق میں، اس کا ایک مصداق امیر المؤمنین ہے، اس کا ایک مصداق قرآن ہے، اس کا ایک مصداق دین ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم لوگ آیات کو سمجھنا شروع کریں تو پھر وہ آیات کے جو اس کے شان نزول میں وارد وہ روایات جو اس کے شان نزول میں وارد ہوتی ہے، ان روایات کو بھی اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔ کہ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس قانون کو جو اہل بیت اطہار کی طرف سے ہی ملا ہے، اس کو کہتے ہیں قانون جری و تطبیق۔ جاری یہ روایات سے لیا ہوا ہے کہ جن روایات میں کہ القرآن یجری کما تجری الشمس، قرآن اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے، اسی طریقے سے جاری ہوتا ہے جیسے سورج ہے۔ آپ دیکھیں سورج صرف ایک دن میں نہیں نکلتا بلکہ سورج ہر روز طلوع کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے روایات میں کہ قرآن مجید بھی ہر روز طلوع کرتا ہے، قرآن مجید بھی ہر روز جاری ہوتا ہے، اس کے مصداق، اس کے مصادیق روز بروز تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم عام اپنی جگہ پر باقی ہے۔ اس قانون پر اس لیے میں زور دے رہا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں ہمارے ممبروں پر آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ ایک مسئلہ جو وجود میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آیت کو پڑھتے ہیں اور تفسیر روائی میں سے جو روائی تفاسیر ہیں ان میں سے ایک روایت کو اٹھایا اور کہا کہ بابا یہ آیت تو فقط اس سے مخصوص ہے،
فقط مخصوص نہیں ہے، آیت کا اہم مصداق یہ ہے۔ خصوصیت سے آپ وہ روایات کے جن میں اکثر آیات کے اندر کہا جاتا ہے اس سے مراد اہل بیت ہے، اس سے مراد اہل بیت ہے، اس سے مراد اہل بیت ہے، ان چند آیات کو جن کے بارے میں ہمارے پاس قرائن یقینی موجود ہیں کہ مخصوص ہیں اہل بیت کے ساتھ، اس کے علاوہ باقی آیات مخصوص نہیں ہے۔ مثلا انما یرید اللہ، یہ آیت مخصوص ہے پنجتن پاک کے ساتھ۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ آیہ ولایت مخصوص ہے امیر المؤمنین کے ساتھ۔ ان آیات کو چھوڑ کر بقایا جو عمومی آیات ہیں ان کے اندر تقریباً ایک عمومی پیغام ہوتا ہے، جس عمومی پیغام کا واضح مصداق اہل بیت اطہار ہوتے ہیں۔ مخصوص نہ کریں۔ مثلا یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، چلتے چلتے یؤمنون بالغیب، روایت میں آتا ہے غیب سے مراد امام زمانہ ہے، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت ہے۔ تو آیا مخصوص یہ ہوگا کہ بس اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو امام زمانہ کی غیبت پر ایمان لاتے ہیں فقط مولا کے ساتھ مخصوص ہے؟ جواب آئے گا نہ، مخصوص نہیں ہے فقط مولا کے ساتھ، اگرچہ اس غیب کا ایک مصداق مولا کی غیبت بھی ہے، لیکن بقایا جتنی بھی چیزیں غیب ہیں، آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، ملائکہ ہے، خدا کے اوصاف ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں یہ ساری کی ساری غیب میں شمار ہوتی ہیں۔ جب یہ ساری کی ساری چیزیں غیب میں شمار ہوتی ہیں تو یہ سارے کے سارے مصادیق اس غیب کے ضمن میں آ جائیں گے۔ خلاصہ کلام، بہت زیادہ باہر نہیں جانا چاہ رہے اگرچہ چلے گئے۔ مقصود یہ ہے کہ آیات کو اس طریقے سے سمجھیں۔ ان نکات پر میں اس لیے زور دیتا ہوں کہ یہ قرآن فہمی کے لحاظ سے، معارف کے لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، لہذا ان نکات کو بیان کرتا ہوں۔ بہرحال واپس آتے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ ولید ابن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اچھا، جب ولید ابن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ قصہ بھی پورا آپ کے خدمت میں پیش کیا، لیکن یہ ولید ابن عقبہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اچھا، اس آیہ کریمہ سے استدلال کیا گیا ہے خبر واحد کی حجیت پر، لیکن اصل استدلال کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہے پہلے ہم لوگ خود آیت کے الفاظ کی شرح و توضیح بیان کریں، الفاظ کے مفردات کو بیان کریں، الفاظ کے اندر جو تراکیب استعمال ہوئی ہیں تھوڑا سا ان کو دیکھیں تاکہ آیت ہمارے لیے روشن ہو جائے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے اور آ کر استدلال بیان کریں گے۔ ایک لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے فتبینوا، تبین، تبینہ، عربی زبان میں متعدی بھی استعمال ہوا ہے اور لازم بھی استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اگر یہ لازم استعمال ہو تو تبین ظہور اور وضوح کے معنی میں ہے، یعنی ظاہر ہونا، واضح ہونا، اس صورت میں لازمی معنی ہوگا، یعنی لازم، فعل لازم کہتے ہیں جو فاعل پر اکتفا کرے نا، واضح ہوا، روشن ہوا۔ مثال قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آتا ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ یہاں پر یتبین یتضح کے معنی میں ہے کہ ماہ رمضان میں آپ لوگ کھا پی سکتے ہیں حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ جب تک تمہارے لیے روشن ہو جائے کیا؟ خیط ابیض خیط اسود سے، کالا دھاگا اور سفید دھاگا، کہہ رہے ہیں جب تک تمہارے لیے خیط اسود سے خیط ابیض واضح ہو جائے، روشن ہو جائے تمہارے لیے، یعنی دوسرے لفظوں میں جب یہ اندھیرا چھٹ جائے، ختم ہو جائے اور ظاہری روشنی نمودار ہو جائے تب تک تم کھا سکتے ہو۔ یعنی فجر صادق کی بات ہو رہی ہے کہ فجر صادق میں ایک روشنی آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے نا، اسے کہا گیا خیط ابیض۔ تو یہاں پر ملاحظہ کیا یتبینو لازم معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی اے یتضح و یظہر،
ظاہر ہو، واضح ہو، یہاں پر لازم ہے. اور یہی تبین متعدی بھی استعمال ہوا ہے. متعدی والی صورت میں اس کا معنی ہوگا طلب وضوح. درست ہے، اس معنی میں ہوگا. مثال قرآن مجید میں اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، جب تم اس زمین پر نکلتے ہو، سفر کرتے ہو، راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلتے ہو، فتبینوا تو طلب وضوح کرو. یہاں پر طلب وضوح ہے، یعنی تحقیق کرو، جستجو کرو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جو بندہ تمہیں سلام کرتا ہے پلٹ کے اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو اور اس کو قتل کر دو. کہ بہرحال اس کا بھی اپنی جگہ پر شان نزول ہے کہ پیغمبر اکرم نے کسی سریے کے اندر کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ پر، تو وہاں پر کچھ لوگ ان سے ملے راستے میں، انہوں نے سلام بھی کیا، کہا مسلمان ہیں. تو کسی نے کہا کہ نہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، بچنے کے لیے ایسے کر رہے ہیں. بہرحال ان کو قتل کر دیا کہ یہ اپنی جگہ پر بحث ہے. تو قرآن کہتا ہے اگر راہ خدا میں نکلتے ہو تو ایسے جلد بازی سے کام نہ لو، تحقیق کرو، جستجو کرو، جلدی میں کسی کو کافر نہ بناؤ. اور جو بندہ تمہاری طرف سلام کرتا ہے، تمہیں سلام کرتا ہے، یعنی بتاتا ہے کہ میں مسلمان وغیرہ ہوں، تو اس سے آپ فوراً نہ کہیں کہ تم مومن نہیں ہو. علی یہاں پر تبین جو ہے وہ کیا ہے؟ طلب وضوح کے معنی میں اور متعدی میں استعمال ہوا ہے. یعنی تبینوا صدق الخبر، اس کی خبر کے صدق اور کذب کو پہچانو، جانو، اس میں جستجو کرو. یہ تبینہ کا لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے. دوسری تعبیر جو اس آیہ کریمہ کے اندر ہے وہ ایک نحوی ترکیب کے لحاظ سے ان تصیبوا قوما بجہالۃ. سوال یہ ان تصیبوا کیا ہے؟ تو مغنی باب خامس 5ویں باب میں کچھ مطالب ابن ہشام نے ذکر کیے ہیں جو اسی کے ساتھ مربوط ہیں. اس قسم کی تراکیب کے بارے میں 2 ترکیبیں مطرح ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اس کو تاویل مصدر میں لے کر جائیں اور اس کے مضاف کو محذوف مانیں. مضاف خشیت، کراہیت، ان میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو آپ محذوف مانیں. اور پھر آپ کہیں کہ یہ مفعول لہو ہے، مفعول لاجلہ ہے، یعنی آیت میں یہ علت کو بیان کر رہا ہے. کیوں تحقیق کریں، کیوں جستجو کریں؟ اس لیے کہ خراب ہے یہ کام کہ تم لوگوں کے ساتھ جہالت میں ملاقات کرو. نہ، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، یہ ہمیں پسند نہیں ہے. ایک ترکیب اس کی یہ کہ پس مضاف یہاں پر محذوف ہے، خشیت ان تصیبوا یا کراہیت ان تصیبوا. ان تصیبوا یہ کیا ہے؟ تاویل مصدر میں آئے گا اور اس مضاف معذوف کے لیے مضاف الیہ واقع ہوگا. ایک ترکیب یہ ہے. دوسری ترکیب یہ ہے کہ ان کو لے ان لا کے معنی میں لیں. آپ کہیں کہ یہاں پر اس طریقے سے اصل میں لے ان لا، اس کو محذوف کر کے ان کو گویا کہ اس کا قائم مقام کیا گیا ہے. یہ دوسری کیا ہے؟ ترکیب ہے. فتبینوا کیوں؟ لے ان لا تصیبوا، لے ان لا تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ جس کو ملا کر پڑھاتے ہیں لے اللہ. دوسری ترکیب یہ ہے. علی دونوں صورتوں میں مطلب روشن ہے. تیسرا لفظ جو یہاں پر بیان کے قابل ہے، جس کی توضیح دی جائے، وہ لفظ جہل ہے. دیکھیں لفظ جہل
کا ایک معنی یہ جہالت اور جہل یعنی عدم العلم، اس کو جہل کہتے ہیں۔ دوسری مرتبہ جہل حکمت کے برخلاف کام کرنا، ایک ایسا کام کرنا کہ جو حکمت کے مطابق نہیں ہے، حکمت کے برخلاف کام کرنے کو بھی جہالت کہا جاتا ہے، جہل کہا جاتا ہے۔ یار تم تو بالکل جاہل ہو، یعنی جو تم نے کام کیا ہے وہ مصلحت کے مطابق نہیں ہے، حکمت کے مطابق نہیں ہے۔ یہ فارسی میں کہتے ہیں نابخردانے، بے عقلی والا کام، بے وقوفی والا کام۔ یہاں پر جہالت اس معنی میں ہے، نہ کہ عدم العلم کے معنی میں۔ عدم العلم میں نہیں ہے کہ انشاءاللہ عرض کروں گا کہ کیوں اس پر زور دے رہا ہوں کہ عدم العلم کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ جہالت یعنی وہ کام کہ جو حکمت کے برخلاف ہے، نابخردانے، بے وقوفانہ عمل، بے وقوفانہ کام، اس معنی میں یہاں پر لفظ جہالت آیا ہے، عدم العلم کے معنی میں نہیں ہے۔ جہل جو علم کے مقابلے میں وہ نہیں۔ اچھا، مزیدار بات ایک عرض کروں کہ قرآن مجید روایات آل محمد میں بھی جو جہل ہے وہ عقل کے مقابلے میں آیا ہے۔ اصول کافی کا پہلا باب کون سا ہے؟ جو پہلا کتاب ہے وہ کتاب العقل والجہل ہے۔ وہاں پر جہل کا مقابلہ عقل سے کروایا گیا ہے، کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ چند اصطلاحات جان لے وہ بندہ عالم ہے، جاہل نہیں ہے، لیکن روایات میں کہ نہ، صرف چند اصطلاحات کا جاننا تو انسان کو جہالت سے نہیں نکالتا۔ ہو سکتا ہے ایک بندہ بہت ساری چیزوں کو جانتا ہو، باتوں کو جانتا ہو، لیکن اس پر جہل کا اطلاق ہوتا ہو۔ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں رب جاہل رب عالم قد قتلہ جہلو، بہت سارے عالم ایسے ہیں کہ جن کو ان کی جہالت نے قتل کر دیا۔ عجیب فرمان ہے، ایک طرف سے مولا کہہ رہے ہیں رب عالم، بہت سارے عالم ایسے ہیں کہ قد قتلہ جہلو، جن کو ان کی جہالت نے قتل کر دیا۔ مولا یہ کیا، ایک طرف سے آپ اس کو عالم کہہ رہے ہیں، دوسری طرف سے فرماتے ہیں کہ اس کی جہالت نے اس کو قتل کیا، یہ دونوں باتیں جمع کیسے ہوں گی؟ تو اس کا عزیز من جواب یہ ہے کہ جہل روایات آل محمد میں عقل کے مقابل استعمال ہوتا ہے، اور عقل کیا چیز ہے؟ وہی کتاب العقل والجہل میں اصول کافی میں آپ پڑھتے ہیں کہ العقل ما عبد بہ الرحمن وقت سے بہ الجنان، عقل وہ قوت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان رحمان کی عبادت کرتا ہے، اور عقل وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جنت کو حاصل کرے، یہ عقل ہے۔ اس کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ جہالت ہے۔ ہو سکتا ہے ایک انسان علامۃ الدہر ہو، لیکن اگر وہ رحمان کا بندہ نہیں ہے، اس کے اندر خدا کی بندگی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ عالم ہماری نظر میں ہو، لیکن آل محمد کی نظر میں یہ بندہ جاہل ہے۔ بہرحال عبارت کے اس ٹکڑے کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد استدلوا علی حجیتہ بالادلۃ الاربعہ، کہتے ہیں خبر واحد کی حجیت پر علماء نے استدلال کیا ہے ادلہ اربعہ سے، کتاب، سنت، اجماع اور عقل۔ عقل سے مراد البتہ سیر عقلاء ہے یہاں پر۔ الاستدلال بالکتاب العزیز، کہتے ہیں کتاب عزیز، پروردگار عالم کی صفت ہے نا عزیز، عزیز یعنی غالب، تو قرآن بھی عزیز ہے کیونکہ عزیز کا کلام بھی عزیز ہے۔ استدلوا علی حجیت خبر الواحد بآیات، علماء اصول نے خبر واحد کی حجیت پر چند آیات سے استدلال کیا ہے۔ پہلی آیت آیہ نبأ۔ اچھا، نبأ کا ترجمہ کرتے ہیں خبر، لیکن لغت میں معنی ہے نبأ یعنی خبر مہم۔ ہر خبر کو نبأ نہیں کہتے، بلکہ خبر مہم کو نبأ کہتے ہیں۔ 30ویں پارے کا آغاز سورہ نبأ سے ہو رہا ہے نا کہ ام یتساءلون،
عن النبأ العظیم، کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، کہ پھر وہاں پر آتا ہے کہ یہ لوگ نبأ عظیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ نبأ خود خبر مہم کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آیا نبأ یعنی وہ آیا کہ جس میں خبر مہم کی بات ہے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ برا آیہ کریمہ یہ ہے، قال سبحانہ ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس فاسق خبر مہم لے کر آئے، فتبینوا، تو جستجو کرو، تحقیق کرو، کیوں؟ خشیت ان تصیبوا قوما بجہالۃ، خشیت معذوف ہے جس کو میں نے نکالا، کیونکہ ڈر ہے، یہ برا ہے یہ کہ تم لوگ کسی قوم کے ساتھ ملاقات کرو بجہالۃ، بے وقوفانہ طریقے سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے کام پر نادم بن جاؤ، جو تم نے کیا ہے اس پر نادم بن جاؤ۔ وقبل تقریر الاستدلال نشرح الفاظ الآیہ، آغا کہتے ہیں استدلال کو تقریر کرنے سے پہلے، تقریر اس قاف قلم کے ساتھ یعنی تثبیت یعنی بیان کرنا، یہ اہم بات ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی کوئی بندہ آپ کے سامنے استدلال کرے کسی آیت سے اور روایت سے، تو آپ کو پوچھنا چاہیے کہ بابا اس استدلال کو بیان کرو۔ اصطلاحاً اس کو کہا جاتا ہے تقریر استدلال، یا اصطلاحاً کہتے ہیں تقریب استدلال، قاف قلم کے ساتھ، تقریب استدلال یعنی استدلال کو قریب کرنا۔ وہ وجہ کون سی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ استدلال کر رہے ہیں؟ تو آگا کہتے ہیں تقریر استدلال سے پہلے ہم آیت کے الفاظ کی شرح اور توضیح دینا چاہتے ہیں۔ پہلا لفظ التبین، یستعمل لازما و متعدیا، یہ لازم اور متعدی استعمال ہوتا ہے۔ فعلی الاول فهو بمعنى الظہور، اگر لازم ہو تو ظہور اور واضح ہونے کے معنی میں۔ قال سبحانہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ خارج میں توضیح دے چکا ہوں۔ وعلی الثانی، اور متعدی ہو تو اس صورت میں فهو بمعنى طلب التثبت، آپ لوگ مطمئن ہو جائیں اس طریقے سے، طلب تثبت، طلب کریں اس روشنائی کو اور وضوح کو کہ یوں ہے۔ کقولہ سبحانہ اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، جب تم راہ خدا میں نکلو تو تبین کرو، معلوم کرو، ایسے ہی کسی کی بات پر اعتبار نہ کر لو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اور جو بندہ تمہاری طرف سلام پھینکتا ہے یعنی سلام کرتا ہے اسے نہ کہو لست مؤمنا، کہ تم مومن نہیں ہو۔ ومعناه فی المقام تبینوا صدق الخبر وکذبہ، یہاں پر مقام پر اس کا معنی ہوگا کہ صدق خبر اور کذب خبر کو سمجھو۔ دوسری ترکیب ہے ان تصیبوا قوما بجہالۃ علۃ للتثبت، فتبینوا کے لیے یہ مفعول لہو ہے، مفعول لاجلہ ہی ہے کہ یہ تعویل مصدر میں جائے گا اور اس کا مضاف معذوف ہے۔ والمقصود خشیت ان تصیبوا قوما بجہالۃ، یہ ایک ترکیب کے مضاف کو معذوف مانو اور ان کے بعد جملے کو تعویل مصدر میں لا کر اس کا مضاف الیہ بناؤ اور اس مصدر کو مفعول لہو قرار دو۔ او لئن لا تصیبوا قوما بجہالۃ، یا دوسرا احتمال یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ان یہاں پر لے ان لا کے معنی میں ہے، لے ان لا کے معنی میں ہے، پھر اس صورت میں مفعول لہو نہیں ہوگا بلکہ واضح طریقے سے لا میں علت ہے اور لا نافیہ یہاں پر معذوف ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ سے نابخردانہ اور بے وقوفانہ طریقے سے ملاقات کرو۔ تیسرا لفظ یہاں پر الجہالت، تیسرا لفظ ہے یہاں پر جہالت، مأخوذۃ من الجہل، یہ جہالت جہل سے لیا ہوا ہے۔ یہاں پر جہل سے مراد عدم العلم نہیں ہے بلکہ وہی الفعل الخارج عن اطار الحکمت والتعقل،
بلکہ وہ کام کہ جو حکمت تعقل اس سے خارج ہو، یعنی بے وقوفانہ عمل، نہ کہ عدم العلم۔ اچھا، یہ معنی کیوں کرتے ہیں؟ انشاءاللہ استدلال میں بیان ہوگا کہ یہ معنی ہم کیوں کر رہے ہیں۔ یہ آیت کی ظاہری توضیح اور بیان، البتہ اس آیت سے استدلال کیسے ہوگا انشاءاللہ اس کو کل ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔